هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقيل من أبى يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے انتہائی واجب الاحترام میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ کی توفیق اور اللہ کی مہربانی کے ساتھ میں اور آپ اللہ کے گھر میں جمع ہیں. سفر کا آخری دن ہے اور ربیع الاول کی آمد ہے. دوسری طرف دیکھا جائے تو آج 14 اگست ہے. ملک کے لیے، ملک کے ہر شہری کے لیے آج کا دن ایک بہت خوشی کا دن ہے اور ہونا بھی چاہیے. ایک انسان کے پاس اپنا گھر ہی نہ ہو، اس انسان کی کیا زندگی ہے. اللہ جل جلالہ نے ہمیں اپنا گھر پاکستان کی صورت میں عطا فرمایا، تو یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اور اللہ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم ہے. تو آج کا دن مسلمان کے لیے بڑا خوشی کا دن ہے اور اس خوشی کو جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں بہت کم ہے. اس خوشی کو اس انداز میں منایا جائے کہ جس خوشی کو منانے سے اللہ بھی راضی ہو جائے. کون راضی ہو جائے؟ اللہ بھی راضی ہو جائے. خوشی کو منانے کا وہ انداز اختیار نہ کیا جائے کہ اللہ کی مخلوق تنگ ہو جائے، اللہ کی مخلوق کو تکلیف ہو اور اللہ کی مخلوق کو ایذا پہنچے. ایسی خوشی منانا اللہ کے نزدیک بھی جرم ہے. یعنی جرم ہے. ورنہ آج کا دن بہت بڑا انعام کا دن ہے. قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمت کی شکر گزاری کرو گے تو میں اپنی نعمت کو پہلے سے بھی زیادہ کر دوں گا. میں اپنی نعمتوں کی برسات کروں گا، انعامات کی بارش کروں گا. اور جب بارش ہوتی ہے نا، بندہ پھر بارش کے قطروں کو گن نہیں سکتا. یعنی بارش میں آنے والے پانی کے قطروں کو گن نہیں سکتا. اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نعمتیں جب تم پر آئیں، اگر ان کو صحیح طریقے پر استعمال کرو گے، اگر ان کا شکر ادا کرو گے، جس طرح انہیں استعمال کرنے کا حق ہے اگر اس طریقے پہ استعمال کرتے رہے تو میں رب اپنی نعمتوں کو تم پر کبھی ختم نہیں ہونے دوں گا.
میری نعمتیں تم پر بے شمار آتی رہیں گی۔ تو ان نعمتوں میں ایک بہت بڑا انعام ملک پاکستان کا اللہ کی طرف سے ہمیں مل جانا ہے۔ اور یاد رکھیں، ملک پاکستان کے حصول کے لیے یہ کوئی کسی نے ہمیں تھالی میں رکھ کے نہیں دیا، یعنی یہ ہمیں گلدستے میں سجا کے نہیں کسی نے دیا، اس میں ماؤں نے اپنے لال دیے ہیں، یعنی بہنوں نے اپنے جوان بھائی دیے ہیں، اسی طرح بھائیوں نے اپنی بہنوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، بوڑھے ماں باپ نے جوان اولاد کے لاشیں اٹھائے ہیں، اور دریاؤں میں بہنے والا پانی اس کا رنگ خون جیسا ہوا ہے، پانی کی جگہ خون بہا ہے، تب جا کے ملک پاکستان ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اور اس کی بنیاد، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کی بنیاد صرف اور صرف ایک ہی تھی کہ کلمے کا نفاذ، ایک ایسا خطہ، ایسا اللہ کے روئے زمین پر کرۂ ارض میں ایک ایسا خطہ، ایک ایسا ٹکڑا ہمارے پاس ہونا چاہیے جس پہ مسلمان کھلم کھلا اپنی زندگی گزار سکے، اپنے دین کو کھلم کھلا اپنی زندگی میں لا سکے اور اپنی مرضی کی آزادانہ زندگی گزار سکے۔ ایک ایسا خطہ ہونا چاہیے، اس کا تصور، یعنی مصور پاکستان علامہ محمد اقبال نے دیکھا، اور اس کی تعمیل اللہ نے قائد اعظم محمد علی جناح سے کروائی۔ لیڈ اور قیادت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، اور اس کے پیچھے چلنے والوں میں، یعنی ان امت کا ہر فرد ان کے پیچھے پیچھے چلا، اور وہ چاہے فرد کالے رنگ کا ہے یا سفید رنگ کا ہے، کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والا ہے، ہر فرد ان کی قیادت میں ان کے پیچھے چلا ہے۔ عالم بھی چلا ہے، جاہل بھی چلا ہے، پڑھا لکھا بھی چلا ہے، ان پڑھ بھی چلا ہے، ہر ایک کو اس چیز کے اوپر نظر تھی کہ اگر یہ مقصد پورا ہو گیا ہمیں اپنا گھر پاکستان مل جائے گا، یعنی ہمیں اپنے چھت اور اپنا سر چھپانے کے لیے ہمیں سائبان مل جائے گا۔ تو اللہ نے اتنی قربانیوں کے نتیجے میں یہ ملک پاکستان میں دیا ہے۔ بھائیو، آج جس نظریے کے اوپر ہم خوشی منا رہے ہیں، جس طریقے پہ ہم خوشی منا رہے ہیں، یہ اس کا حق نہیں بنتا، یعنی ایسی خوشی کہ جس پر گھر میں بیٹھی ہوئی اللہ کی مخلوق تکلیف میں آ جائے، تنگی میں آ جائے، انہیں تکلیف پہنچے، یاد رکھیے ایسی خوشی کی اللہ بھی اجازت نہیں دے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد پوچھا کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو کیسے پتہ چلے کہ میرے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو رہے ہیں یا میرے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مشکل نہیں ہے، اپنے پڑوس کو دیکھو، اپنے پڑوسی کو دیکھ لے، اگر وہ تیری تعریف کر رہا ہے تو تیرے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو رہے ہیں۔ اگر تیرا پڑوسی تم سے تنگ ہے، اگر تیرا پڑوسی تیرے لیے غلط لفظ استعمال کرتا ہے تو پھر تیرے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو۔ تو آج میں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی میں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون بندہ مومن نہیں، کون بندہ ایمان والا نہیں، کون بندہ مومنوں کی صف میں شامل نہیں؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، وہ بندہ کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے۔ جس کا پڑوسی کیا ہے؟ تکلیف سے محفوظ نہیں، جس کے پڑوسی کو اس سے تکلیف ہے، جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا، میرے پاس جبریل امین اتنی دفعہ آئے، اتنی دفعہ میرے پاس آئے اور آ کر مجھے پڑوسی کے حقوق بیان کیے، مجھے پڑوسیوں کے فرائض بیان کیے، پڑوسیوں کا یہ حق ہے، پڑوسیوں کا یہ حق ہے، پڑوسیوں کا یہ حق ہے۔ اتنی دفعہ اترے پڑوسیوں کے حقوق لے کے میرے پاس آئے، مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حقدار نہ بنا دیا جائے، کہیں پڑوسی کو وراثت میں حقدار نہ بنا دیا جائے۔ اتنے حقوق ہیں پڑوسی کے، اور آج میں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی ہمارا پڑوسی ہم سے خوش ہے یا ہمارا پڑوسی ہم سے تنگ ہے، یہ میں اور آپ خود اس کا اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ یعنی پڑوسی اگر خوش ہو جائے، اگر پڑوسی راضی ہو جائے اور پڑوسی امن میں آ جائے تو یاد رکھیے انسان کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے۔ اگر پڑوسی تنگ ہے تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں کیا ہے؟ فکر
قدر کرنی چاہیے. اس لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے نا ایمان والا کون ہے, کون کامل مومن ہے؟ میرے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اور لوگوں آؤ نہ تمہیں کامل مسلمان کی پہچان بتلاتا ہوں, کامل مسلمان کا تعارف بتلاتا ہوں. کامل مسلمان کون ہے, کامل ایمان والا کون ہے؟ فرمایا جس میں دو خوبیاں پائی جائیں. نمبر ایک المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, کہ جس کے ہاتھ سے, جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ جس کے ہاتھ سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے, جس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضرت علی فرماتے ہیں جراحات السنان لہلتیام ولا یلتام ما جرح اللسان. فرمایا تیر اور تلوار کا دیا ہوا زخم ایک نہ ایک دن بھر جاتا ہے, ایک نہ ایک دن کیا ہے, بھر جاتا ہے. جتنا گہرے سے گہرا زخم کیوں نہ ہو, ایک نہ ایک دن بھر جائے, بھلے سال کیوں نہ لگ جائے. فرمایا جراحات السنانی لہلتیام, فرمایا تیر سے دیا ہوا, تلوار سے دیا ہوا زخم ایک نہ ایک دن بھر جاتا ہے. لیکن فرمایا ولا یلتام ما جرح اللسان, فرمایا زبان سے دیا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا, زبان سے دیا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا. سال گزر جائیں, جب بھی وہ بات یاد آئے گی انسان کا زخم ہرا بھرا ہو جائے گا. فلاں موقع پہ مجھے بندے نے یہ بات کی تھی, اسے نہیں کرنی چاہیے تھی, اسے یہ بات نہیں زبان پہ لانی چاہیے تھی. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اور لوگوں اگر مسلمان بننا چاہتے ہو تو دو کام اختیار کر لو, اگر ایمان والے بننا چاہتے ہو تو دو کام کر لو. ان دو کاموں میں اپنے آپ کو پابند کر لو. کون کون سا؟ تیری زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے, تیرے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف ہے. میں اور آپ اپنا حساب خود کر رہے ہیں. آج ہم عبادات پہ بڑا زور دیتے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ اللہ کے احکام ہیں, اللہ کے حقوق ہیں, ان میں بھی کمی کوتاہی معاف نہیں ہے, ان میں بھی کمی کوتاہی. لیکن یاد رکھیے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اللہ کے مخلوق کے حقوق, یعنی اللہ کے بندوں کے حقوق, اور وہ اللہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں, یہ جو ملک پاکستان اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے, اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے, اس گھر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگ عطا فرما دے کہ جو اس کو صحیح معنوں میں اس کو چلانے والے ہوں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے ہوں. یعنی اللہ ہمیں ایسے لوگ عطا فرما دے. اس کے لیے ضروری ہے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا, اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا. قرآن مجید میں اللہ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے, فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. فرمایا اللہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا, اس قوم کے حالات کبھی نہیں بدلتا, اس قوم کو کبھی بہتری نصیب نہیں ہوتی, اس قوم کو کبھی ترقی نصیب نہیں ہوتی, کبھی بھی حالات نہیں بدلتے اس قوم کے. جو قوم جب تک خود اپنے آپ کو بدل نہیں لیتی, اپنے اعمال درست نہیں کر لیتی, اپنا طریقہ درست نہیں کر لیتی, اپنا زاویہ بہتر نہیں کر لیتی, جب تک میں خود نہیں بدلوں گا اللہ حالات بدلنے والا حکمران بھی ہمیں عطا. پہلے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں سود کھاتا ہوں, کہیں ایسا تو نہیں کہ میں رشوت کے اندر ملوث ہوں, کہیں ایسا تو نہیں کہ میں لوگوں کو دھوکہ دینے میں ہوں, لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے میں لگا ہوا ہوں, کہیں ایسا تو نہیں کہ میں لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتا ہوں, ناپ تول میں کمی کرتا ہوں. میرے بھائی اگر ان گناہوں کے اندر میں ملوث ہوں تو پھر یاد رکھ تیرے ملک کے حالات کبھی نہیں بدل سکتے, تیرے ملک کے حالات کبھی نہیں بدل سکتے. اسے بدلنے کے لیے باہر سے کوئی نہیں آئے گا, اسے بدلنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. سب سے پہلے اپنے آپ کو کیا ہے؟ بدلنا ہوگا. جب میں بدل جاؤں گا میرے ملک کے حالات بدل جائیں گے, جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا میرا پڑوسی مجھ سے محفوظ ہو جائے گا, میرے
فرشتے کبھی نہیں آئے. ہمیں خود کو کیا کرنا پڑے گا؟ بدلنا پڑے گا. انشاءاللہ ملک کے حالات کیا ہیں؟ بدل جائیں گے. تو اللہ جل جلالہ نے جو بھی نعمت عطا کی ہے اس نعمت کی قدردانی ہمارے اوپر کیا ہے؟ ضروری ہے. اور قرآن مجید کا اصول ہے, ادھر دھیان دے بھائی, قرآن مجید کا اصول ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, میری نعمتیں جب تم پہ آئیں, اگر میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میرے بندو یاد رکھنا میری نعمتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. ان نعمتوں میں ایک نعمت میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ہے, میرے نبی کا دنیا میں تشریف لے کے آنا ہے. اور لوگوں یاد رکھو نا, میرے اور آپ کے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے حضور کا امتی بنایا. میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ فخر کی بات ہے, اعزاز کی بات ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو حضور کا امتی بنا دیا. ورنہ پہلے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں, اللہ وہ نبی ہمیں دے دے. پہلی امتوں نے بھی دعائیں کی ہیں, اللہ وہ نبی ہمیں دے دے, ہمیں اس کا امتی بنا دے. لیکن اللہ نے کسی کی بھی دعا کو قبول نہیں کیا. قسمت دیکھنا تیری میری, مانگا بھی کوئی نہیں, اللہ نے نبی بھی دے دیا, نبی کا امتی بھی بنا دیا. نبی کا کیا ہے؟ امتی بھی بنا دیا. اللہ کا بڑا انعام ہے. اللہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو دیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا میرے رب کا انداز نہیں ہے, اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا. اللہ کی ترتیب نہیں ہے, اللہ کی سنت نہیں ہے. میرا رب کبھی بھی احسان نہیں جتلاتا. ایک موقع ایسا آیا کہ میرے رب نے بھی احسان جتلایا, میرے رب نے بھی احسان کو بیان کیا, میرے رب نے بھی احسان کو ظاہر کیا. کون سا موقع ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں, فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا میں نے آسمان بنایا, زمین بنائی, میں نے پہاڑوں کو بنایا, میں نے دریاؤں کو روانی دی, میں نے انسان بنائے, میں نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا. لیکن اے بندو یاد رکھو, ایمان والو تم پر میں نے احسان کیا. اللہ جی کون سا احسان؟ فرمایا میرا احسان یہ ہے جب میں نے اپنا لاڈلا رسول اور پیغمبر تمہارے اندر بھیج دیا. اپنا لاڈلا پیغمبر کیا ہے؟ تمہارے اندر بھیج دیا. سبحان اللہ. میرے نبی جیسا نبی کوئی نہیں, میرے نبی جیسا, جاگ رہے بھائی, تھوڑا سا ساتھ چلنا ہے. میرے نبی جیسا نبی کوئی نہیں, میرے نبی جیسا حسین کوئی نہیں, میرے نبی جیسا جمیل کوئی نہیں, میرے نبی جیسا باکمال کوئی نہیں, میرے نبی جیسی شان والا کوئی نہیں. اور لوگوں شان تو دیکھو نا, نبی دنیا میں پہلے آئے, نبی بعد میں بنے. میرا نبی پہلے بنا, دنیا میں بعد میں آیا. دنیا میں کیا ہے؟ بعد میں آیا. وہ لوگوں میرے نبی کی شان دیکھو نا, میرے نبی کا مقام دیکھو نا. نبیوں کی عمر پوری ہوتی ہے پھر نبوت ملتی ہے. میرا نبی پیدا بھی نہیں ہوا, اللہ نے نبوت بھی عطا کر دی ہے. میرے نبی کی شان دیکھو نا, میرے نبی کا مقام لوگوں دیکھو نا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک دنیا میں نہیں آئے, میرے نبی کے تذکرے شروع ہو گئے, میرے نبی کے چرچے شروع ہو گئے, میرے نبی کی تعریفیں دنیا میں نبی کرتے جا رہے ہیں. نبیوں کی زبان پہ میرے نبی کے چرچے, رب کی زبان پہ میرے نبی کے چرچے. آؤ نا ایک قرآن مجید کا انداز دیکھتے ہیں. اللہ جل جلالہ نے نبیوں کو بلایا, سارے نبی جمع ہو گئے, سارے نبی ایک ہی جگہ جمائے. اللہ جل جلالہ سارے نبیوں کو جمع کر کے اللہ فرماتے ہیں, اور میرے نبیوں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اور میرے نبیوں ایک وعدہ تم سے لینا چاہتا ہوں. کون سا وعدہ؟ اللہ جی فرمایا دنیا میں جاؤ گے, تمہیں نبوت دوں گا, تمہیں رسالت دوں گا, تمہیں کتاب دوں گا, تمہیں حکمت عطا کروں گا. تمہاری نبوت چل رہی ہوگی, تم میں سے کسی کی نبوت کے درمیان میرا ایک شان والا نبی آئے گا. ثم جاءکم رسول
نبی آئے گا کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، سب سے پہلے اس پہ کیا لے جانا ہے؟ بولتے نہیں، حالانکہ یا اللہ وہ تو نبی ہوں گے، وہ تو نبی ہوں گے، نبی اپنی نبوت چھوڑ دیں گے۔ فرمایا ہاں جب میرا شان والا نبی آئے گا سارے نبیوں کی نبوت ختم، اب نبوت چلے گی میری شان والے نبی کی چلے گی، اب صرف وہ نبی ہوگا، اب صرف وہ نبی ہوگا، ساری کائنات کے لوگ اس کے امتی ہوں گے، سارے نبی بھی اسی کے امتی ہوں گے۔ اللہ نے پہلا وعدہ یہ دیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے نبیو وعدہ کرو نا اپنی نبوت چھوڑ کر میرے شان والے نبی پہ کیا لاؤ گے؟ زور سے بولو یار، کیا لاؤ گے؟ ایمان لاؤ گے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَلَتَنْصُرُنَّ، صرف ایمان لا کے بیٹھ نہیں جانا بلکہ اس کے دین کے پھیلانے میں اس کے مددگار بن جاؤ گے، اس کے کیا بن جاؤ گے؟ مددگار بن جاؤ گے۔ اللہ نے جب یہ وعدے ان سے لیے، ان سے اقرار کروایا، اللہ پاک پوچھتے ہیں اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ سارے نبی کہتے ہیں اقررنا، اللہ جی ہم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں ابھی تک تو میرا نبی آیا ہی کوئی نہیں، ابھی تک تو میرا نبی آیا ہی کوئی نہیں، سبحان اللہ، ابھی تک تو میرے نبی کیا میرے نبی کے والدین بھی کوئی نہیں آئے، یعنی اور اللہ نے نبیوں سے کس کا وعدہ لیا؟ میرے نبی کی نبوت پر ایمان لانے کا، سبحان اللہ۔ یہ تو قرآن کا انداز ہے۔ آؤ ایک سیرت کی کتابوں سے ایک صرف حوالہ دیے چلتا ہوں۔ ایک دن یمن کے اندر ایک راہب بیٹھا ہے، یمن میں ایک راہب رہتا ہے اور وہ اپنی کتاب کی ایک دن تعلیم کر رہا ہے، اپنی کتاب کی تعلیم کر رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے۔ چلتے چلتے اس نے ایک تذکرہ شروع کیا، اس کے سامنے یمن کی شہزادی بیٹھی ہے، یعنی یمن کی شہزادی اس کے سامنے بیٹھی ہے، اب وہ تذکرہ کر رہا ہے۔ تذکرہ کرتے 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 ایک دفعہ اچانک اس کی زبان پہ ایک عجیب تذکرہ شروع ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ عرب کی دھرتی پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس دھرتی پر ایک نبی ظاہر ہوگا، یعنی اور وہ نبی اتنی شان والا ہوگا کہ اس سے پہلے اتنی شان والا کوئی نہیں آیا ہوگا، اس سے پہلے شان والا کوئی نہیں آیا ہوگا، اور اس کو کتاب دی جائے گی، اس کی کتاب آخری، اس کو نبوت دی جائے گی، اس کی نبوت آخری، یعنی اس کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اس کے بعد کتاب کوئی نہیں ہوگی۔ اب یہ بات وہ شہزادی دھیان سے سن رہی ہے کہ شان والا نبی، یعنی بات کرتے 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 اب وہ شہزادی پوچھتی ہے راہب سے کہ یہ بتاؤ نا کیا وہ نبی شان والا دنیا میں پیدا ہو چکا ہے کہ نہیں ہوا؟ اب وہ راہب کہتا ہے میری کتاب کہتی ہے، میری کتاب کی نشانیاں کہتی ہیں ابھی تک وہ پیدا نہیں ہوا، لیکن جلدی اس کا وقت قریب آنے والا ہے۔ جلدی کیا ہے؟ وقت قریب آنے والا ہے۔ اب وہ یمن کی شہزادی کہتی ہے استاد جی کچھ اور بتاؤ نا اس کے والدین کے بارے میں۔ فرمایا اس کے والدین میں سے اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، لیکن ابھی تک اس کے والد نے شادی کوئی نہیں کی ہوگی، شادی بھی کوئی نہیں کی۔ اب یہ ساری باتیں نا وہ اپنی کتاب میں سے دیکھ کے بتا رہا ہے۔ اب یمن کی شہزادی کے دل میں خیال آیا کہ کاش کہ میں اس مقام کو پہنچ جاؤں کہ اس شان والے نبی کی میں ماں بن جاؤں، اس شان والے نبی کی میں ماں بن جاؤں۔ اب وہ یمن کی شہزادی مال و دولت اپنی سواریوں پہ سوار کر کے وہاں سے چلتی ہے، چلتے چلتے مکہ شہر میں آتی ہے اور مکہ میں آ کر اعلان کرتی ہے۔ کس بات کا اعلان کرتی ہے؟ اعلان کرتی ہے کہ اوے لوگو، اوے لوگو، اوے لوگو، جتنے بھی تم میں نوجوان ہیں اور جتنے بھی تم میں غیر شادی شدہ ہیں سارے کے سارے آؤ نا، میرے سامنے سے گزرتے جاؤ، جو جو میرے سامنے سے گزرے گا اس کی جھولی کو میں سکوں سے بھر دوں گی، اس کی جھولی کو کیا ہے؟ سکوں سے بھر دوں گی۔ میرے سامنے سے گزرتے جاؤ، نوجوان آ رہے ہیں، سامنے سے گزرتے جا رہے ہیں، جھولیاں بھر بھر کے سکے لے کے جا رہے ہیں۔ صبح سے کام شروع کیا ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، لیکن وہ نشانیوں والا چہرہ نہیں آیا، وہ نشانیوں والا چہرہ ابھی تک نہیں آیا۔
وہ نشانیاں جو دیکھ کے کتابوں میں سن کے آئی تھی، اس نبی کا والد ان نشانیوں والا ہوگا، وہ تو نشانیوں والا چہرہ بھی نہیں آیا۔ شام ہو گئی، بڑی مایوس ہوئی، کہتی ہے میرا بڑا سرمایہ بھی چلا گیا، لیکن مجھے ابھی تک وہ نشانیوں والا چہرہ نہیں ملا، وہ نشانیوں والا چہرہ ابھی تک نہیں ملا۔ سبحان اللہ۔ رات گزری، اگلا دن پھر چڑھا، اگلے دن پھر اعلان کرتی ہے کہ آؤ نوجوانوں میرے سامنے سے گزرتے چلے جاؤ، جو میرے سامنے سے گزرتا چلا جائے گا میں جھولی کو سکوں سے بھر دوں گی۔ اور اللہ کی شان، دوسرے دن جناب عبداللہ بھی کہتے ہیں ابا جی مجھے بھی اجازت دیجیے نا، میں بھی چلا جاؤں، میں بھی کچھ مال لے کے آ جاؤں، ہمارے بھی حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جناب عبداللہ کو اجازت مل جاتی ہے، جا تو بھی چلا جا۔ آج دوسرا دن ہے، نوجوانوں کی قطار لگی ہوئی ہے، جیسے جیسے نوجوان قریب آ رہے ہیں، اچانک اس نوجوان لڑکی کی نظر اس نشانیوں والے چہرے پہ پڑتی ہے۔ سارے نوجوانوں کو چھوڑ کر وہ اس کے پاس جاتی ہے اور چہرہ پڑتی ہے، کہتی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو تمہارا نام عبداللہ ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اگر میں غلط نہیں ہوں تو تمہارا نام عبداللہ تو نہیں؟ فرمایا ہاں میرا نام عبداللہ ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے میں تو کل سے تیرا انتظار کر رہی ہوں، تیرے انتظار میں نے اپنی کتنی دولت گوا دی ہے، لیکن تو کل نہیں آیا، کل کیوں نہیں آیا؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ اب حضرت عبداللہ نے جب یہ بات سنی نا، اب وہ کہتے ہیں کل میں آنا چاہتا تھا، لیکن کل ہمارے گھر میں چھوٹی سی تقریب تھی۔ کیا تقریب تھی؟ کہنے لگا کہ ہمارے گھر میں کل تقریب یہ تھی، میرا کل نکاح تھا، میں اپنے نکاح کی مصروفیت کی وجہ سے کل نہیں آ سکا۔ جب یہ بات سنی نا اس لڑکی نے، تو اب وہ مایوس ہو کے بیٹھ گئی، کہنے لگی چہرہ تو سارا وہی ہے، لیکن چہرے پہ جو نورانیت ہونی چاہیے تھی، وہ جو ایک چمک ہونی چاہیے تھی، وہ میں نہیں دیکھ رہی۔ ہاں وہ رات کو وہ نبوت والی چمک کہیں اور چلی گئی ہے۔ جب یہ بات سنی اس نوجوان لڑکی نے، وہ افسوس کر کے بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہے کاش کہ یہ نصیب میرا ہوتا، میں اس آنے والے شان والے نبی کی ماں بن جاتی، شان والے نبی کی ماں بن جاتی۔ سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے نا بڑی عجیب بات کی تھی، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بننے کے لیے لوگوں کے ارمان، کہتے ہیں کہ آدم کولو عیسیٰ تہیں تک دے رہ گئی راواں، آدم کولو عیسیٰ تہیں تک دے رہ گئے راواں، کہ ابراہیم جس کی خاطر ابراہیم نے رب تو منگیاں دعاواں، جس نو ابراہیم نے رب تو منگیاں دعاواں۔ اور پھر آخر میں ایک بات کرتی ہے، جس دی اماں بنن دی خاطر سکھدیاں ٹر گئیاں ماواں، جس دی اماں بنن دی خاطر سکھدیاں ٹر گئیاں ماواں، ہادی آ گیا، شان والا نبی آ گیا۔ فرمایا جتنی بھی مائیں گزری ہیں، ہر ماں کی خواہش تھی کاش کہ اس شان والے نبی کی والدہ میں بن جاؤں، وہ شان والا نبی میرا بیٹا ہو، لیکن اللہ نے یہ تقسیم کسی اور کے حصے میں تھی۔ تو میرے نبی ابھی تک دنیا میں نہیں آئے، لیکن میرے نبی کی آمد کے چرچے، میرے نبی کے تذکرے، میرے نبی کے آنے سے پہلے اللہ پاک نے نبیوں کو زبانوں سے کروائے، نبیوں کی زبان سے میرے نبی کے چرچے ہوئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی بنی اسرائیل کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کر کے ایک دن بنی اسرائیل سے کہتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، میرے جانے کے بعد ایک شان والا رسول آئے گا، میرے جانے کے بعد ایک شان والا رسول آئے گا، مقام والا، مرتبے والا، وہ دنیا میں آئے گا۔ اور جب وہ دنیا میں آئے گا نا تو ایک کام کرنا ہے تم نے، میں اگر ہوں یا نہ ہوں ایک کام کرنا ہے۔ وہ کون سا کام ہے؟ وہ کام یہ کرنا ہے کہ میری نبوت کو چھوڑ کر سب سے پہلے تم نے اس نبی پہ ایمان لانا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اس نبی پہ ایمان لانا ہے۔ یہ وعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لیا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس وعدے کو بھی ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی بنی اسرائیل سے کہتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد ایک رسول آئے گا، میں جب چلا جاؤں گا ایک رسول آئے گا، اور نام بھی بتا دیا، اسمہ احمد۔ کیا نام ہوگا؟ احمد۔
میرے نبی نے فرمایا آسمانوں پہ میرا نام احمد ہے، آسمانوں پہ میرا نام کیا ہے؟ فرشتوں میں میرا نام احمد ہے، زمین والوں میں میرا نام محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی موقع پہ پھر احمد اور محمد کا ترجمہ ذکر کریں گے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ فرمایا زمین پہ میرا نام محمد ہے اور آسمانوں پہ میرا نام کیا ہے؟ احمد ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جاتے جاتے میرے نبی کی بشارت سنائی، بشارت تو بشارت رہ گئی، میرے نبی کا نام بھی بتا دیا کہ اس شان والے نبی کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ اس پہ کیا لے کے آنا ہے؟ ایمان لے کے آنا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، قرآن بھی یہی بتلاتا ہے، احادیث بھی یہ بتلاتی ہیں کہ میرا نبی ابھی دنیا میں نہیں آیا، لیکن میرے نبی کے آنے کے تذکرے کیا ہے؟ پہلے سے شروع ہیں۔ میرے نبی کے چرچے پہلے سے شروع ہیں، نبیوں کی زبانوں سے، یعنی ان کی کتابوں کی زبانوں سے، اور خود قرآن مجید کے اندر اللہ نے میرے نبی کی آمد کا ذکر فرمایا۔ اور پھر اللہ نے میرے نبی کو ایسی نعمت قرار دیا کہ اس نعمت کو عطا کر کے اللہ نے ایمان والوں پر احسان جتلا دیا۔ کیا جتلا دیا جی؟ احسان جتلا دیا کہ میرے خزانے میں یہ نعمت صرف ایک تھی اور میں نے تمہیں عطا کر دی۔ میں نے کیا ہے؟ تمہیں عطا کر دی۔ اچھا، اب وہ جو شان والا نبی دنیا میں آ گیا، اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ سبق ہمیں ان بچیوں سے ملتا ہے جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام مدینہ میں مدینہ کی بستی میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ راہب نے میرے نبی کو دیکھا اور میرے نبی کا چہرہ پڑا اور اپنی ان یثرب والوں سے کہتا ہے کہ اے یثرب والو، تمہارا جس کے لیے انتظار کر رہے تھے تمہارا انتظار ختم ہوا، وہ شان والا جس کا انتظار کر رہے تھے وہ شان والا نبی آ چکا ہے۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو سب سے پہلے میرے نبی کو بچیوں نے دیکھا۔ کنہوں نے دیکھا جی؟ بچیوں نے دیکھا۔ بچیاں دوڑ کے آئیں، میرے پاک پیغمبر کو دیکھا اور میرے نبی کا استقبال میں ترانہ پڑا۔ کیا پڑھا جی؟ ترانہ پڑا۔ سبحان اللہ۔ بچیاں کہتی ہیں طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ بچیاں کہتی ہیں اپنے بڑوریوں سے، اپنے باپ دادوں سے، اپنے چاچا، اپنے والد سے، سب سے کہتی ہیں اوے ہمارے وڈیرو، تمہاری عمر بھی زیادہ ہے، تمہارا تجربہ بھی زیادہ ہے، تم نے اپنی زندگی کے اندر کئی دفعہ آسمان کے سینے پہ چمکنے والا 14ویں کا چاند دیکھا ہوگا، تم نے تو 14ویں کے چاند کو کئی دفعہ دیکھا ہوگا، تمہاری عمر جو زیادہ ہے، ہماری عمر بھی تھوڑی ہے، ہمارا تجربہ بھی زیادہ ہے، لیکن ہمارا ایمان کہتا ہے آج جس چہرے کو ہم دیکھ رہی ہیں، ہمارا ایمان کہتا ہے 14ویں کا چاند بھی اس سے زیادہ حسین نہیں ہوگا۔ 14ویں کا چاند بھی کیا ہے؟ اس سے زیادہ حسین نہیں ہوگا۔ ہم نے چاند دیکھا تو نہیں، تم نے چاند دیکھا ہوا ہے، لیکن ہمارا ایمان کہتا ہے آنے والا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ کیا ہے؟ حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بچیاں کہہ رہی ہیں جنہوں نے میرے نبی کو کبھی نہیں دیکھا، پہلی دفعہ دیکھ رہی ہیں، اور پھر انہوں نے میرے نبی کے آمد کا مقصد بیان کیا کہ میرے نبی کیوں آئے۔ فرمایا جئت بالامر المطاع، فرمایا یہ آنے والا اس لیے آیا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے۔ کیا کی جائے؟ اطاعت کی جائے۔ نبیوں نے میرے نبی کی آمد کا مقصد بیان کر دیا، کاش کہ ہم انسانوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ میرے نبی کیوں آئے، میرے نبی کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ یارو ظاہری سی بات ہے، دروازے پہ کوئی بندہ آئے، یعنی ہم اس کو بٹھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، جب مہمان نوازی ہو جاتی ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ میاں خیریت سے آئے ہو، یعنی آمد کا مقصد کیوں آئے ہو، کوئی وجہ، پھر وہ بندہ اپنے آنے کا مقصد بیان کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا، ان بچیوں نے میرے نبی کی آمد کا مقصد بیان کیا، جئت بالامر المطاع، کہ یہ پاک پیغمبر دنیا میں اس لیے آئے ہیں، مدینہ میں اس لیے آئے ہیں تاکہ ان کی کیا کی جائے؟ اتباع کی جائے۔ اور حضور علیہ السلام نے آخری بات عرض کرنے لگا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، ساری امت کیا ہے جی؟ جنت میں جائے گی، لیکن الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کر دیا۔
اس نے کیا کر دیا؟ بولو یار کیا کر دیا؟ انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور بھلا کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری پیروی کی، میری تابعداری کی، میرے نقش قدم پہ چلا، میری ہاں میں ہاں ملائی، جیسے میں چلا میرے پیچھے پیچھے وہ چل پڑا، فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ کہاں داخل ہوگا جی؟ جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، میری کیا کی؟ میری نافرمانی کی، میرے طریقوں کو چھوڑا، میری سنتوں کو چھوڑا، میری سیرت کو چھوڑا، میری اطاعت سے وہ موڑ دیا، فرمایا جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دی۔ اب میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہر بندہ اپنے ضمیر کو جج بنائے اور اپنے آپ سے خود فیصلہ کروائے، کیا میری زندگی اللہ کے نبی کی سنتوں والی ہے؟ یعنی اب یہ ربیع الاول آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ یعنی اور جیسے ہی ربیع الاول آتا ہے ماشاءاللہ عاشق بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، یعنی حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے مسلمان کا عشق ایک ایک لمحہ ظاہر ہونا چاہیے، یعنی صبح ہو رات تک مسلمان کے اعمال سے میرے نبی کا عشق ظاہر ہونا چاہیے، مسلمان کے لباس سے میرے نبی کا عشق ظاہر ہونا چاہیے، مسلمان کے بول سے، مسلمان کے معاملات سے، مسلمان کی تجارت سے، مسلمان کے کردار سے میرے نبی کا عشق ظاہر ہونا چاہیے۔ بھائی میرے نبی کا عشق صرف ربیع الاول کے مہینے کا محتاج ہے؟ بولو یار سارے، صرف کیا میرے نبی کا عشق صرف ربیع الاول کے مہینے میں ہونا چاہیے؟ نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور میرے نبی کا عشق کا تقاضا یہ ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک ایک ایک لمحے میں مسلمان کی زندگی سے عشق رسول چھلکنا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ میرے نبی کا عشق کیا ہے؟ چھلکنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کو یہی جواب دیا تھا جب یہودی نے کہا تھا نا کہ تمہارے اوپر آج ہی آیت اتری ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، اگر یہ ہم پہ ہوتی نا، ہمارے اوپر نازل ہوتی تو آج کے دن کو ہم عید کا دن بنا دیتے، اتنی خوشی کرتے عید کا دن بنا دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ارے تم تو صرف ایک آیت کے اترنے پر اس دن کو عید بناتے، ارے ہم سے پوچھو ہمارا تو ہر لمحہ عید ہے، ہر دن عید ہے، ہر منٹ عید ہے، ہر سیکنڈ عید ہے۔ وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ حضرت علی نے فرمایا اس لیے کہ ہمارا ہر عمل حضور کی سنت کے مطابق ہے، ہمارا ہر دن نبی کی سنت کے مطابق ہے، ہمارا ہر گھنٹہ نبی کی سنت کے مطابق ہے۔ جس وقت ہم نبی کی سنت کو پورا کر لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے عید منا لی ہے، ہم نے کیا کر لی ہے؟ عید منا لی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم موسمی عاشق نہ بنیں، یہ میرا ایک پیغام ہے، ہم موسمی عاشق نہ بنیں بلکہ ہم کردار والے عاشق بنیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا اظہار یہ ہے کہ آج سے یہ عزم کر کے اٹھیں، مجھ سمیت ہر بندہ یہ عزم کرے کہ ہم ہر کام اپنے نبی کی سنت کے مطابق کریں گے۔ ہر کام بولو بھائی ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ لے رہا ہوں، یعنی ہر بندہ یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ میں اپنا عشق یوں ظاہر کروں گا، میں کھاؤں گا تو نبی کی سنت کے مطابق، میں پیوں گا تو نبی کی سنت کے مطابق، میں چلوں گا تو نبی کی سنت کے مطابق، میں تجارت کروں گا کس کے مطابق؟ بھائی بولتے جائیں، آپ بھی ساتھ ساتھ تھوڑا بولیں، میں اپنا شادی کروں گا تو کس کے مطابق؟ نبی کی سنت کے، بولو یار نبی کی سنت کے مطابق، میں اپنی غمی مناؤں گا تو کس کے مطابق؟ نبی کی سنت کے مطابق، میں کوئی بھی کام کروں گا دین کا ہو یا دنیا کا ہو میں کس کے مطابق کروں گا؟ اپنے نبی کی سنت کے مطابق۔ اور میرے نبی نے یہی ارشاد فرمایا تھا من احب سنتی فقد احبنی، فرمایا لوگوں جس نے میری سنت سے محبت کی اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں گواہی دے رہا ہوں اس نے مجھ رسول اللہ سے محبت کی۔ اس نے کس سے محبت کی؟ بولو بھائی، یعنی ہم سارے حضور کے عاشق ہیں کہ نہیں؟ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ظاہر کرو جی، عاشق ہیں کہ نہیں؟ اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے کس سے محبت کی جی؟ رسول اللہ سے محبت کی۔ اور پھر میرے نبی نے خوشخبری سنائی، فرمایا ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اوے لوگو کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ وہ جنت میں کیا ہے؟ تو جنت کی ضمانت حضور دے رہے ہیں کس کے اوپر؟
سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کریں، انشاءاللہ ہم اپنا ہر کام کس کے مطابق کریں گے؟ نبی کی سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم نبی کی سنت پہ آ جائیں، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، دیکھنے والا خود کہہ دے گا او یارو دیکھو یہ ہے عاشق رسول، یہ کیا ہے؟ یہ ہے عاشق رسول۔ اللہ ہمیں ایسا عاشق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ زور سے بولو بھائی آمین۔ انشاءاللہ یہیں سے اگلے جمعہ گفتگو شروع کریں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔